میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ نے حضور کا رمضان کے آخری عشرے کا معمول ذکر فرمایا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ حضور کیسے گزارتے تھے۔ تو ایک تو میں نے کل عرض کیا کہ آپ مستقل آپ کی سنت رہی ہے اعتکاف، آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ جب سے مدینہ منورہ ہجرت کی ہے کوئی ایک بھی سال ایسا نہیں گزرا جس میں آپ نے اعتکاف نہ فرمایا۔ ایک تو آپ اعتکاف فرماتے تھے، اس کے علاوہ عبادات کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا حضرت عائشہ نے ایقظ اہلہ، کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اپنے گھر والوں کو جگانے کا مطلب یہ کہ وہ عبادت صرف خود نہیں کرتے تھے، گھر میں ماحول بناتے تھے۔ یہ بات میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ شریعت کا مطالبہ اور شریعت کا مزاج، ایک جو مطلوبہ مزاج ہے شریعت کا، وہ یہ کہ نیکی کا ماحول بنایا جائے۔ ایک ہے انسان خود نیکی کرے، وہ تو مطلوب ہے ہی۔ اعلیٰ درجہ اور کمال جو شریعت چاہتی ہے وہ یہ کہ ماحول بنایا جائے۔ اب ہر آدمی مختلف سطح پہ ماحول بنا سکتا ہے، کوئی گھر میں ماحول بنا سکتا ہے، کوئی مسجد میں بنا سکتا ہے، کوئی محلے میں بنا سکتا ہے، کوئی علاقے میں بنا سکتا ہے۔ نیکی کا ایسا ماحول بنائیں کہ اس ماحول میں ہر شخص یہ کوشش کرے کہ بھائی میں بھی اس میں آگے بڑھوں، میں بھی یہ کام کروں۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ ہم اپنے گھر والوں کو یہ بتائیں کہ حضور کی یہ سنت تھی کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو رات کو جگایا کرتے تھے کہ بھائی اٹھ کے عبادت کرو۔ تو ہم بھی رات کو جگائیں، ان کو کہیں بھائی 2 رکعت، سارے ہی جاگتے ہیں رمضان میں تو نا، سحری کے لیے تو سارے ہی جاگتے ہیں، ان کو جگائیں بھائی آپ سحری سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ زیادہ ہمت ہے 8 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں۔ تو اور ساتھ ساتھ پورے دن رات میں ان کو اس چیز کا اہتمام کروایا جائے کہ بھائی اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنانا ہے۔ تو یہ ایک تو ہم اس حدیث کی روشنی میں اس چیز کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں ماحول ایسا بنائیں کہ ہر آدمی اس ماحول میں خود نیک بنے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بچے کی اس کا جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے ماں کی گود ہوتی ہے، وہ ماں کی گود اسی وقت مدرسہ ہوتی ہے جب ماں کو کچھ پتہ تو ہو، باپ کو کچھ پتہ تو ہو دین کے بارے میں۔ جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے درسگاہ بنے گی؟ وہ تو درسگاہ نہیں بنے گی، جہالت گاہ بنے گی۔ وہ تو جہالت سیکھے گا بچہ اپنے والدین سے۔ پھر تو وہ اسی وقت ہوگا جب والدین بچوں کو نصیحت کریں گے، گھر والوں کو نصیحت کریں گے، ایسا ماحول ہوگا تو وہ درسگاہ بنے گی، بچہ گھر سے سیکھے گا۔ اس لیے بچے پر گھر کی تربیت کا اثر بھی بہت ہوتا ہے۔ بچہ چاہے اسکول کا پڑھا ہوا ہو، مدرسے کا پڑھا ہوا ہو، یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہو، اس کے اخلاق اور کردار میں گھر کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مدرسے میں پڑھے گا تو ولی اللہ بن جائے گا، کوئی یونیورسٹی میں پڑھے گا تو وہ کوئی فاسق فاجر بن جائے گا۔ گھر کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ بہت سارے مدرسے میں پڑھے ہوئے بھی نہیں سدھرتے، بہت سارے یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے بھی ایسے سدھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ بہت سارے مدرسے والوں سے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ گھر کی تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور تربیت کا مطلب تعلیم نہیں ہوتی، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس پہ تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تربیت اور تعلیم میں فرق ہے۔ تربیت بالکل الگ چیز ہے، تعلیم بالکل الگ چیز ہے۔ ہمارا سارا فوکس تعلیم پر ہے، تربیت پر بالکل نہیں ہے۔ اور شریعت کہتی ہے تربیت دو بچوں کو۔ تعلیم اتنی ضروری نہیں ہے بچوں کے لیے جتنی تربیت ضروری ہے۔ ہمارے ملک کو جو آج لوٹا ہے سارے پڑھے لکھے لوگوں نے لوٹا ہے، کسی جاہل نے نہیں لوٹا، لیکن غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ اگر یہ جاہل ہوتے لیکن تربیت یافتہ ہوتے کوئی ملک کو نہیں لوٹتا۔ ہر آدمی آج لوٹ رہا ہے نا ملک کو، ہر آدمی پریشان ہے، بھئی چوری ہے، فلاں ہے، ڈاکہ ہے، ناپ تول میں کمی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، فلاں فلاں۔ یہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہے یا تربیت کی کمی کی وجہ سے؟
یہ سارے مسائل تربیت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ تربیت نہیں ہے. تو ہم اس چیز پہ تو بڑا فوکس ہے کہ بھائی یہ ڈگری لے لی، وہ ڈگری لے لی، اس کو انسان بھی بنایا یا نہیں. قرآن نے جو یہ کہا ہے نا کافروں کے بارے میں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ قرآن نے کہا ہے کافروں کے بارے میں. تو وہ کافر کوئی جاہل تھوڑی تھے، جاہل نہیں تھے، غیر تربیت یافتہ تھے، اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ جانور ہیں. انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، گدھا بھی کھاتا ہے، انسان بھی سوتا ہے، گدھا بھی سوتا ہے، انسان کے بھی بچے ہوتے ہیں، گدھے کے بھی بچے ہوتے ہیں. فرق کیا ہے انسان اور جانور میں؟ تربیت کا ہی تو فرق ہے، اور کس چیز کا فرق ہے؟ تو اس حدیث کی روشنی سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں، کہ ہم گھر میں نیکی کی ترغیب دیں وقتاً فوقتاً، اچھے انداز میں، حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ. ہم یا تو دین کی بات کرتے نہیں، یا کرتے ہیں تو ایسے لٹھ لے کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں کہ عمل کرنے والا بھی کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا. تو یہ بھی بے تدبیری ہے. آپ نے حکمت سے، طریقے سے، باقی سارے کام بڑے حکمت سے کرواتے ہیں، دین کی بات آتی ہے تو ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ڈنڈا بھی اٹھانا چاہیے، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن بہت شاذ و نادر. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے کہ سختی سے مسائل کو حل کیا جائے. بہرحال تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری عشرے کا معمول تھا. اب آخری عشرے کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جہنم سے خلاصی اور نجات کا عشرہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے ان للہ عتقاء فی کل یوم ولیلہ، اللہ تعالیٰ ہر رات اور ہر دن میں، رمضان کے ہر رات اور رمضان کی ہر رات میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہر رات. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے ان لکل مسلم فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابہ، ہر مسلمان کی رمضان کی ہر دن اور ہر رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اب اس کا مطلب کہ رمضان کی ہر رات میں جہنم سے بہت سارے لوگوں کو چھٹکارا ملتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی جہنم سے چھٹکارا عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی اس فہرست میں شامل فرما دے. جب بہت سارے اور لوگ چھوٹ رہے ہیں تو اللہ ہمیں بھی چھٹکارا عطا فرما سکتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی اصل آخرت کی کامیابی ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام. تو قرآن نے کامیابی اس کو قرار دیا ہے. اب میں چند چیزیں ذکر کرتا ہوں، چند اسباب جو احادیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کیے ہیں. یہ کوئی تفصیلی موضوع ہے، میں چند چیزیں آج ذکر کرتا ہوں، مزید کل ذکر کر دوں گا انشاءاللہ، جن کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے گا اللہ اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں گے. ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے اخلاص. اخلاص کا مطلب یہ جو بھی کام کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، کوئی بھی کام ہو ہر وقت اپنی نیت کی اصلاح کرنا ضروری ہے، وقتاً فوقتاً، کہ بھائی یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں. روزانہ اپنی نیت کی اصلاح، ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح. اور ایک ہوتی ہے کہ انسان ایک چیز ہوتی ہے نیت، دوسرا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں وساوس آتے ہیں. تو ان وساوس کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے کہ آپ نے نیت کر لی کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اب دل میں وسوسے آ رہے ہیں کہ یہ نماز تو وہ بھی دیکھے گا تو وہ بھی میرے کو اچھا سمجھے گا. وہ ان وساوس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل ہوتا ہے جس وقت آپ کام شروع کر رہے ہیں اس وقت نیت کیا ہے، اس کام کے آغاز میں اور بیچ میں وقتاً فوقتاً دوبارہ اپنے آپ کو متوجہ کر کے کہ نہیں بھائی اللہ کی رضا کے لیے کام کروں، کوئی بھی نیک کام ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لن یوافی عبد یوم القیامۃ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس نے اخلاص کے ساتھ صدق دل سے یہ کلمہ پڑھا ہو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالی جہنم کو اس پر حرام فرما دیں. یہ اس وقت جب یہ کلمہ انسان اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے پڑھے کہ یا اللہ آپ پر ایمان لانے کے لیے، آپ کی توحید کا اقرار کرنے کے لیے میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے. ہم تو اس لیے مسلمان ہیں نا کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں تو دین کی اہمیت ہے ہی نہیں ہماری نظروں میں. ہم تو بس اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں.
ہمیں خود دین اور اسلام کے بارے میں کتنا پتہ ہے کتنا نہیں پتہ، یہ ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے. تو بنیادی علم ہونا چاہیے، تب جا کر اس کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. دوسری چیز جو حدیث میں آتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعۃ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. جو آدمی 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 قسم کی خلاصیاں عطا فرمائیں گے. نمبر 1 نفاق سے اس کو خلاصی مل جائے گی، نمبر 2 جہنم سے خلاصی مل جائے گی. 40 دن تکبیر اولی کے ساتھ باجماعت. تکبیر اولی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں، یا کم از کم تلاوت شروع کرنے سے پہلے. بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلی رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے بھی امام کے ساتھ شامل ہو جائیں تو اس کو تکبیر اولی مل جاتی ہے. تو اس کا اہتمام، یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ ہم اپنی عملی زندگی میں لائیں. آج سے ہم یہ عزم کریں کہ بھائی یہ عشرہ شروع ہوا ہے، جہنم سے نجات اللہ عطا فرماتے ہیں، لیکن ان اسباب کے ذریعے عطا فرماتے ہیں، اسباب کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو ہم اس چیز کا عزم کریں کہ بھائی میں نے تکبیر اولی کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھنی ہے. تو اس کی بھی یہ فضیلت حضور نے بیان فرمائی. اسی طرح ایک اور تیسری چیز جو حدیث میں آتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. جو شخص فجر اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہو ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. نمازیں تو 5 کی 5 فرض ہیں، ان 2 نمازوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. قرآن کریم میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور ان دونوں نمازوں کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اوقات غفلت کے اوقات ہیں. فجر کے وقت بھی انسان سویا ہوتا ہے، عصر کے وقت بھی انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، یا کام سے آ رہا ہوتا ہے، یا بالکل کام سے آ کے گھر میں پڑا ہوتا ہے. نماز پڑھنے کی ہمت اس کی نہیں ہوتی یا توفیق نہیں ہوتی. یہ دونوں اوقات تھوڑے مشکل ہوتے ہیں اس میں نماز پڑھنا. تو حضور نے فرمایا جو شخص ان 2 نمازوں کی پابندی کرے گا تو کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. تو اس کا بھی ہم عزم کریں کہ بھائی جو 5 نمازیں ان کو کم از کم پابندی اور اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے. چوتھی چیز ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یحافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدہ حرمہ اللہ علی النار. جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے اور ظہر کے بعد 4 رکعت سنت پڑھے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جہنم کو حرام فرما دیں گے. اب یہ کتنا آسان کام ہے، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. 6 رکعت ویسے ہی سنت مؤکدہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، 4 پہلے پڑھتے ہیں، 2 اس کے بعد پڑھتے ہیں، 2 اس کے ساتھ اور ملا لیں. اگرچہ وہ مؤکدہ نہیں ہے، غیر مؤکدہ ہیں، لیکن اس حدیث میں اس کی فضیلت بہت واضح انداز میں سمجھ آتی ہے کہ ان 2 رکعت کی کیا فضیلت ہے. تو 4 رکعت پہلے پڑھ لیں، 4 رکعت بعد میں پڑھ لیں. اتنا آسان سا عمل، اور اس عمل کے ذریعے اللہ جہنم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. اسی طرح 5واں عمل حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیۃ اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایسا شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے رویا ہو، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے. جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جا سکتا، اسی طرح وہ شخص جہنم میں نہیں جا سکتا جو کبھی اللہ کے خوف سے رویا ہو. ہم اپنی دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے تو روتے ہیں، ہمارے آنسو بھی نکلتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، کبھی اللہ کے خوف سے بھی رونا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے 7 وہ لوگ جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. 7 لوگوں کو اللہ عرش کے سائے میں رکھیں گے. ان میں سے ایک شخص وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس یاد کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اب یہ کوئی مشکل عمل ہے،
کوئی مشکل عمل ہے، اللہ کے خوف سے رونا، انسان 5 منٹ بیٹھے اپنے گناہوں پہ ندامت کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اس کو خود پتہ چل جائے گا میں نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے، اللہ کے کتنے احسانات ہیں اور میری نافرمانیاں کتنی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے ہاں 2 قطرے سب سے زیادہ محبوب ہیں، ایک اللہ کی خشیت سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ، دوسرا خون کا وہ قطرہ جو انسان نے اللہ کی راہ میں بہایا ہو میدان جہاد اور میدان جنگ میں۔ تو یہ خون کا جو قطرہ ہے یہ جہنم، پوری جہنم کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، پوری جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہے یہ ایک قطرہ۔ لیکن ہمارے دل سخت ہو گئے، قرآن کریم میں آتا ہے کہ انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو وہ پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہ انسان کا دل کبھی کبھی پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جس سے چشمے نکل آتے ہیں، انسان کی آنکھیں پھر اس سے کوئی چشمہ نہیں نکلتا، اس سے کوئی آنسو نہیں نکلتا۔ تو پتھر تو اچھا ہوا کہ پتھر سے تو پھر پانی نکل رہا ہے، اس کی آنکھیں اتنی خشک ہیں کہ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نہیں نکلتا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک کر گر جاتے ہیں۔ لیکن انسان کبھی اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ نہ اس کے دل میں کبھی اللہ کا خوف آتا ہے نہ کبھی خشیت آتی ہے۔ دل کی سختی یہ بدبختی کی علامت ہے، اور دل کی نرمی یہ خوشبختی اور سعادت مندی کی علامت ہے۔ دل کا سخت ہونا یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کو اللہ نے کافروں کی نشانیوں میں ذکر کیا ہے جن لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے رونا چاہیے۔ اگر اس رونے سے ہماری جان چھوٹتی ہے، جہنم سے ہمیں خلاصی ملتی ہے، تو یہ کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے، ہمارا کیا جاتا ہے؟ یہ آنسو بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، آنکھیں بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، ایک دفعہ رونا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ چھٹی چیز جو مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان ہینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار، جو شخص نرم ہو، یہ وہی بات آ گئی، جو شخص معاملات میں نرم ہو، اپنے مزاج اخلاق میں نرم ہو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جہنم کو حرام کر دیں گے۔ معاملات میں نرمی کا مطلب یہ کہ درگزر کیا جائے، عفو درگزر سے کام لیا جائے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر معاف کرو، درگزر کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ چاہے وہ معاملہ بیوی کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، دشمن کے ساتھ ہو، کسی سڑک پر گزرنے والے آدمی کے ساتھ ہو، کسی عام آدمی کے ساتھ ہو، کسی خاص آدمی کے ساتھ ہو، انسان نرمی کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے معاملات میں نرمی کرنی چاہیے۔ معاملات میں نرمی کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کوئی چیز لی، شروع میں تو آپ اس سے ریٹ طے کریں، فکس کریں، یہ تو لازم ہے شریعت میں کہ یہ کتنے کی ہے، کتنے کی کلو، یہ تو طے کرنا لازم ہے۔ آپ نے ساری چیزیں طے کر لی، بارگیننگ جو بھی تھی کر لی، اس نے کہا بھائی آپ کے 200 روپے بنتے ہیں، آپ اس کو 220 روپے دے دیں، اس نیت سے کہ چلو اس کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دے گا۔ سب کچھ آپ نے طے کر لیا، وہ بھی 200 پر راضی ہو گیا، آپ بھی ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی یہ سامان لو، 200 روپے دو، آپ نے کہا بھائی 20 روپے میری طرف سے آپ رکھ لو۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ انسان کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ معاملات میں انسان کو نرم ہونا چاہیے، سب کے ساتھ، گھر میں، باہر، مسجد میں، محلے میں، بازار میں، نرمی، اچھے اخلاق، یہ انسان کو جہنم سے خلاصی کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح ایک 7واں سبب جو مسند احمد کی روایت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان لہ 3 بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، وہ ان 3 بیٹیوں کو کھلائے، پلائے، پہنائے، ان کی اچھی تربیت کرے، قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ اور حجاب بن جائیں گی۔ یہ بیٹیاں اس کو جہنم میں جانے نہیں دیں گی۔ بیٹیوں کی پرورش اتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان کو، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بیٹیاں جہنم کے دروازوں پہ جا کے، بعض روایات میں آتا ہے کہ جہنم کے دروازوں پہ کھڑی ہو جائیں گی کہ ہمارے والد کو جہنم میں نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے
جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کا کھلائے پلائے، ان میں فرق نہ کرے، بیٹے اور بیٹی میں فرق نہ کرے، وہی تربیت بیٹی کو دے جو تربیت بیٹے کو دیتا ہے، وہی مقام، وہی حیثیت، وہی رتبہ بیٹی کو دے جو مقام حیثیت بیٹے کو دیتا ہے، قیامت کے دن یہ عمل اس کو جہنم سے بچائے گا۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کی تربیت پہ تو زیادہ توجہ اس وجہ سے دینی چاہیے کہ بھئی یہ تو ڈبل ثواب ہے۔ تربیت تو اولاد کی ویسے ہی کار ثواب ہے، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو۔ بیٹیوں کو زیادہ ترجیح اس لیے دینی چاہیے کہ بھئی یہ جہنم میں جانے سے بچائیں گی ہمیں۔ اسی طرح ایک اور سبب، بس آخری سبب ذکر کر کے مزید انشاءاللہ میں کل ذکر کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، من ذب عن عرض اخیہ بالغیب کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی عزت کا دفاع کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو آپ اس کو روکیں کہ بھائی غیبت نہیں کریں، کسی کے بارے میں برا کہا جا رہا ہے آپ اس کو کہیں بھائی برائی بیان نہیں کریں، اچھی بات کر سکتے ہو کرو، اچھی بات نہیں کر سکتے تو یا اٹھ کے چلے جاؤ، اور یا آپ وہاں سے اٹھ جائیں یا اس کو اٹھا دیں۔ بھائی اچھی بات کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے بس بات ہی نہیں کرو، ختم کرو بات کو۔ یا اس کسی مسلمان کے بارے میں غلط بات کی جا رہی ہے، اس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے، آپ اس کا دفاع کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، اس کو نہیں پتہ کہ کس نے میرے بارے میں کیا بات کی اور کس نے میرا دفاع کیا، اس کو کچھ نہیں پتہ، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے کہ شریعت کا حکم ہے آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں، یہ عمل انسان کو جہنم سے آزادی دلوائے گا۔ تو یہ چند وہ اعمال ہیں، میں ایک دفعہ دوبارہ صرف گنوا دیتا ہوں۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کی پابندی، نمبر 3 فجر اور عصر کی نماز کا خصوصی اہتمام، نمبر 4 ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 4 رکعت سنت کا اہتمام، نمبر 5 اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے رونا، نمبر 6 معاملات میں انسان کا نرم ہونا، اچھے اخلاق والا ہونا، نمبر 7 اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا، نمبر 8 اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔